جی عطا پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے دل نکل جانے کی چاہے آگ کی آنکھوں سے وہ دل نکل جانے کی چاہے آگ کی آنکھوں سے وہ دل نکل جانے کی چاہے آگ کی آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے نعرہ رسالت فیضان غوث اعظم مسلک اعلی حضرت تاجدار دو عالم کانفرنس فیضان سرکار تاج الشریعہ عشق محبت عشق محبت سبحان اللہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے یہ بھی شر ملاحظہ فرمائیں ہاں چلو حسرت زدو سنتے گئے وہ دن آج گئے کیا بات ہے ہاں چلو حسرت زدو سنتے گئے وہ دن آج گئے تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے آخری شعر و ملاحظہ فرما لیں عطا ہو ارشاد نوازش خاک افتادو بس کے آنے ہی کے دیر گے خاک افتادو بس کے آنے ہی کی دیر گے خود وہ گے کئی سجد میں تم کو اٹھاتے جائیں گے ہم کو تم خود وہ گے کئی سجد میں تم کو اٹھاتے جائیں گے خاک ہو جائے عدو چل کے مگے ہم تو رضا خاک ہو جائے عدو چل کے مگے ہم تو رضا دم میں جب تک دماغ ذکر کا سناتے جائیں گے دم میں جب تک دماغ ذکر کا سناتے جائیں گے پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے
بساتے جائیں گے. درود پاک پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا اللهم صل على سيدنا وكريمنا مرشدنا مولانا محمد عادل الجود والكرم یا رسول اللہ وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپریٹر صاحب تھوڑی سی کو کم کر دیں برائے کرم. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم آپ کی اس عظیم الشان محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. اور اتنے دن سے جو آپ محنتیں اور کاوشیں اور کوشش کر رہے ہیں، اللہ پاک آپ کی ہر اعتبار سے ہر چھوٹی بڑی کاوش کو قبول فرمائے. آمین آمین اور آپ سب کو جزائے خیر و کثیر عطا فرمائے. آمین. معزز سامعین اکرام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی اور ایک حدیث پاک کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. میں انشاءاللہ الرحمن تھوڑی دیر اس پر گفتگو کروں گا، لیکن اپنی بات کا آغاز میں صحیح بخاری حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ حدیث سے کروں گا. جی علماء کی بالخصوص توجہ کا طالب رہوں گا. جی عطاؤ. یہ علماء ہیں، اس میں سے بعض میرے اساتذہ بھی ہیں. میں بالخصوص ان کی تائید، ان کی حمایت اور ان کی محبت کا طلبگار رہوں گا. جی عطاؤ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان. تین خصلتیں ایسی ہیں، تین خوبیاں ایسی ہیں کہ جس کے دل میں یہ تین خوبیاں داخل ہو جائیں، وہ ان خوبیوں کے ذریعے سے، وہ ان نعمتوں کے ذریعے سے ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی چاشنی کو چکھ لے گا. اب اس حدیث کا انتخاب میں نے کیوں کیا؟ سامعین محترم، ہم سب ایمان والے ہیں، ہم سب الحمدللہ بفضلہ تعالی مومن ہیں. ہمارے دلوں میں ایمان ہے، ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، ہم آقا کریم علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، ہم اللہ اس کے رسول کے فرامین پر عمل پیرا ہو کر زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ بات مشہور ہے اور معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ ہم ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان کی جو حلاوت ہے، ایمان کی جو مٹھاس ہے، اس مٹھاس سے ہم ذرا محروم رہ جاتے ہیں، اس مٹھاس کے قریب نہیں پہنچ پاتے. ہم سب جانتے ہیں کہ نماز پڑھنا ثواب کا کام ہے اور نماز کو ترک کرنا جرم عظیم ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بے نمازیوں کی اکثریت زیادہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ ماں باپ کی تعظیم اور تکریم کرنے کا حکم اللہ اس کے رسول نے دیا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ کی بے قدری کی جا رہی ہے. کیوں کی جا رہی ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ماہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں روزہ چھوڑنے والوں کی کثرت زیادہ ہے. ایسا کیوں ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں ہر قدم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اٹھانا ہے، لیکن ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے زیادہ تر اپنے قدموں کو نہیں اٹھاتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ نماز پڑھیں گے تو ثواب کے مستحق ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نمازوں سے دور کیوں ہیں؟ اس پر توجہ کیجئے گا. یہ جو دوری ہے، یہ ایمان کی حلاوت کی کمی ہے. اگر ہمارے پاس حلاوت ہوتی ایمان کے ساتھ تو ہم کبھی نمازوں سے دور نہیں ہوتے، ہم کبھی ماں باپ کی بے قدری نہیں کرتے، ہم کبھی ماہ رمضان میں روزہ نہیں چھوڑتے، اگر ہمارے پاس ایمان کی حلاوت ہوتی. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان کی مٹھاس بھی مل جائے، اس کے ایمان کا لیول بڑھ جائے، اس کے ایمان میں چاشنی پیدا ہو جائے، اس کے ایمان میں حلاوت پیدا ہو جائے، اس کے ایمان کی لذتوں میں اضافہ ہو جائے، تو میرے آقا کریم علیہ السلام کے پیغام کو سنو. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر توجہ دو. میرے آقا فرماتے ہیں، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان. تین خوبیاں ایسی ہیں، اگر یہ خوبیاں جس مومن کے دل میں داخل ہو گئیں، جس مومن کے دل میں شامل ہو گئیں، وہ ان خوبیوں کے ذریعے سے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لے گا. آقا نے ماضی کا صیغہ استعمال فرمایا، وجد حلاوت الایمان، یعنی جس کے دل میں یہ تین چیزیں اتر گئیں، یہ تین خوبیاں اتر گئیں، اس نے ایمان کی حلاوت کو چکھ لیا، اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا.
ان تین چیزوں پر غور کیجئے گا. میں اپنی گفتگو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ان تین فرامین کے دائرے میں کر کے انشاءاللہ الرحمن اپنی گفتگو کو مکمل کر دوں گا. میں جانتا ہوں میرے پاس جو وقت ہے بہت تھوڑا ہے، لیکن ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. بہت بڑے بڑے علماء اکرام یہاں پر جلوہ افروز ہیں. اگر میں کچھ غلط کہوں گا تو میری اصلاح فرمائیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، تین خوبیاں ایسی ہیں جس کے دل میں داخل ہو گئی ایمان کی حلاوت کو چکھ لے گا. نمبر ایک ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جو اللہ اور اس کے رسول سے سب سے بڑھ کر محبت کرے گا اسے ایمان کی حلاوت مل جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اور اس کے رسول کو سب سے بڑھ کر جانے گا اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے گی. اب دیکھیں صحابہ اکرام کی سیرت کو کہ وہ اللہ اس کے رسول سے کتنی محبت کرتے تھے، میرے آقا کریم علیہ السلام سے کتنی محبت کرتے تھے. ایک مرتبہ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، آقا سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، ہر چیز سے بڑھ کر آپ کو عزیز جانتا ہوں سوائے اپنی جان کے، سوائے اپنی جان کے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر جب تک میں تمہاری جان سے بڑھ کر بھی نہ عزیز ہو جاؤں تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. اور میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اے لوگوں سن لو کہ وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا جس کے نزدیک میری محبت میرا عشق اس کے ماں باپ اس کی اولاد حتیٰ کہ ہر انسان سے زیادہ نہ ہو. اب آپ ذرا تصور کریں کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال کیسے اعلیٰ ہوں گے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا عشق کا معیار کتنا ہوگا. لیکن آقا نے فرمایا عمر جب تک تم مجھے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز نہ جانو گے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. اسی وقت سیدنا عمر فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ اب میں آپ کو اپنی جان سے بڑھ کر ایمان آپ کو عزیز جانتا ہوں. آقا نے فرمایا عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہے. ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب قائم ہوگی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے. تم قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہو، تمہاری قیامت کے بارے میں تیاری کیا ہے، کیا پیش کرو گے رب کی بارگاہ میں. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہ میرے پاس نمازیں ہیں کہ میں وہ نمازیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکوں، نہ میرے پاس روزے ہیں، نہ میرے پاس نیکیاں ہیں، لیکن ہاں میں اللہ اور اس کے رسول کو سب سے بڑھ کر جانتا ہوں. میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے بڑھ کے ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بس بروز محشر اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ہوگا. بروز محشر سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا اگر کوئی شخص اس شخص کسی شخص سے محبت کرے لیکن اس کے اعمال اس جیسے نہ ہو تو آقا اس کا کیا معاملہ ہوگا. یعنی سیدنا انس فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن میرے عمل آپ جیسے نہیں. تو پیارے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا المرء مع من احب، تو دنیا میں جس سے محبت کرے گا بروز محشر اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ صحیح بات. آپ بڑی خاموشی سے سن رہے ہیں، میری گفتگو خاموشی سے سن لیں. میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ مجھے داد و تحسین سے نوازیں، میری گفتگو کو بڑی خاموشی سے سن لیں، لیکن اپنا استفسار اور اپنا جائزہ ضرور لے لیں کہ ہم آقا سے کس معیار کی محبت کرتے ہیں. کیا ہم آقا سے محبت کرتے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام کی کتنی اطاعت کر رہے ہیں. آپ صحابہ اکرام کی سیرت کو دیکھیں، انہوں نے آقا کریم علیہ السلام سے محبت کی اور آقا کریم علیہ السلام کے ہر فرامین کو فالو کیا. سیدنا انس فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ اتنی خوشی کسی اور فرمان کے بعد نہیں ہوئی. اس حدیث سے ہمیں اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہمیں کسی اور حدیث سے نہیں ہوئی. یہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں ایک شخص نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو ہم دیکھتے ہیں سکون ملتا ہے، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، ہمارے دل کو قرار ملتا ہے. آقا اگر تھوڑی سی ساتھ بھی آپ ہم سے دور جاتے ہیں تو دل بے قرار ہو جاتا ہے. آقا آپ سے دور ہو کر گھر جاتے ہیں تو آپ کی یاد میں دل بے قرار ہو جاتا ہے. آقا بروز محشر اگر آپ کو اللہ نے اعلیٰ جنت اور اگر اللہ نے آپ کو اعلیٰ جنت میں عطا فرما دیا تو آقا ہم آپ سے دوری کیسے برداشت کریں گے. ایک شخص کا سوال ہے
اللہ رب العزت نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیج کر فرمایا جبرائیل جا کر ان سے کہہ دو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اے جبرائیل جا کر کہہ دو جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا ان کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ بہت خوبصورت ساتھی ہیں، یہ محبت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جو فرمایا اور جن راہوں پر چلنے کا حکم دیا انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہ کی، اپنی جان کی پرواہ نہ کی، اپنے مال کی پرواہ نہ کی، انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی بلکہ حضور کی بارگاہ میں لبیک کہتے ہوئے آئے، کیونکہ ان کے دل میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، ان کے دل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا چراغ روشن تھا۔ آپ دیکھیں کہ کتنی مشکلات آئیں، کتنی پریشانیاں آئیں، کیسے مصائب ان پر ٹوٹے، لیکن ایک قدم بھی اللہ اس کے رسول کی مرضی کے خلاف انہوں نے نہیں اٹھایا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کتنے عظیم صحابی ہیں، ایک عرصے سے ایمان لے آئے لیکن اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا، اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا۔ باپ بہت مالدار تھا، درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و کریمنا مرشدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا چراغ روشن ہوا تو میرے آقا کریم علیہ السلام کی رسالت کا جب انہوں نے اقرار کیا تو دار ارقم میں پوشیدگی طریقے سے جاتے رہے اور قرآن کی تعلیم لیتے رہے، قرآن کو سیکھتے رہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو پاتے رہے۔ لیکن روایتوں میں آیا ہے، بعض روایت میں ہے کہ حضرت عثمان بن طلحہ نے ان کی والدہ کو جا کر خبر کر دی، بعض روایت میں آیا ہے کہ خود جا کر اپنی والدہ سے جا کے اقرار کر دیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، میرے دل میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت نے گھر کر لیا ہے۔ آپ جانتے ہیں ان کی ماں کافرہ تھی، آپ جانتے ہیں ان کے والد نے بہت دولت چھوڑی تھی۔ حضرت مصعب بن عمیر ایسا لباس زیب بدن کرتے تھے کہ ان کے جیسا لباس مکے کے اندر کوئی نہیں پہنتا تھا، ایسی خوشبو استعمال کرتے تھے کہ ان جیسی خوشبو مکے کے اندر کوئی استعمال نہیں کرتا تھا۔ جن گلیوں سے حضرت مصعب بن عمیر گزرتے تھے ان گلیوں میں خوشبو رہ جاتی تھی، ان گلیوں میں مہک رہ جاتی تھی۔ مکے کے نوجوان حضرت مصعب بن عمیر کے دیدار کے لیے متلاشی رہتے تھے کہ کس گلی سے مصعب بن عمیر گزریں گے۔ سیدنا مصعب بن عمیر جب ان کے دل میں آقا کی محبت نے گھر کیا، جب ان کے دل میں آقا کے پیار نے گھر کیا، اپنی والدہ کے پاس آ کر عرض کرتے ہیں امی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار میں نے کر دیا، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ ان کی والدہ کے جملے سنے، بڑی کٹر کافرہ تھی، کہنے لگی مصعب کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے باپ کی جو تمہیں یہ ساری دولت جس پر تم ناز کرتے ہو، جس پر تم فخر کرتے ہو، جس پر تمہیں غرور ہے، جس پر تمہیں غمنڈ ہے، جو خوشبو استعمال کرتے ہو، جو لباس استعمال کرتے ہو، یہ سب کچھ تمہارے باپ کے ورثے کا ترکہ ہے۔ اے مصعب میں تمہارے بدن پر لباس بھی نہیں چھوڑوں گی۔ حضرت مصعب بن عمیر نے فرمایا اے والدہ تم چاہو تو جسم کا لباس بھی لے لو، لیکن جو دولت اللہ نے مجھے دی ہے وہ اس دولت کے برابر کہاں ہے؟ روایتوں میں آیا ہے سیدنا مصعب بن عمیر کا لباس بھی اتار لیا، ایک بوسیدہ ٹاٹ پہن کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے، حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ حضرت مصعب بن عمیر وہ مصعب بن عمیر جو قیمتی لباس پہنتے تھے، ملک شام سے جن کا لباس بن کر آتا تھا، جو خوشبو ایسی استعمال کرتے تھے جن جیسی خوشبو کو استعمال نہیں کرتا تھا۔ سامعین محترم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ایمان کا لیول دیکھیں، آخر یہ کون سی محبت تھی جو اپنے قیمتی لباس کو چھوڑ دیا، جو انہوں نے اپنے عیش و آرام کو چھوڑ دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سچی محبت تھی، یہ ایمان کامل والے لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہیں اللہ نے جنت کی بشارتیں عطا فرمائی ہیں، یہ وہ لوگ تھے جن کے دل میں ایمان بھی تھا، جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی کہا تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مصطفیٰ کے دامن کو تھاما تھا اور مصطفیٰ کی اطاعت کی کرنے کا عہد بھی کیا تھا، یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے لبیک یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں یا رسول اللہ، ہر گھڑی آپ کے لیے حاضر ہیں یا رسول اللہ، قتال کے لیے حاضر ہیں یا رسول اللہ، جہاد کے لیے حاضر ہیں۔ آج ہم لبیک کہتے ہیں، محفلوں میں لبیک کہتے ہیں، اجلاس میں لبیک کہتے ہیں، محافل میں لبیک کہتے ہیں، لیکن تنہائی میں جا کر بھول جاتے ہیں، تنہائی میں جا کر گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ محفل میں یا رسول اللہ لبیک کہا تھا، اپنی
شادیوں میں بھول جاتے ہیں, غیر شرعی رسومات ادا کرتے ہیں, اس وقت بھول جاتے ہیں کہ ہم نے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضری لگائی تھی. تنہائی میں جا کر بھول جاتے ہیں کہ ہم نے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں لبیک کہا تھا. یہ لبیک محفلوں میں کہنا بہت آسان ہے, لیکن اس نعرے کا حق ادا کرنا, اس نعرے کا جو مقام ہے, اس نعرے کی جو بلندی ہے, اس نعرے کا جو تقاضا ہے, وہ اگر ادا کرنا ہے, وہ اگر ادا کرنا ہے تو آپ کو صحابہ کی سیرت کو دیکھنا پڑے گا, آپ کو صحابہ سے محبت کرنی پڑے گی, آپ کو صحابہ کا کردار اپنے اندر اپنانا پڑے گا, تبھی جا کر آپ اس لبیک کا نعرہ لگائیں گے, اس لبیک کے نعرے کا حق ادا کریں گے. آج اس نعرے کو ٹرینڈ بنایا ہوا ہے, ہر محفل میں نعرہ لگایا جاتا ہے. یہ نعرہ بہت عظیم ہے, اگر یہ نعرہ لگانا ہے تو اس نعرے کا حق ادا کرو. اگر لبیک کہنا ہے, لبیک کا معنی ہے یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں, اگر لبیک کہنے کا شوق ہے تو محفلوں میں لبیک کہو, تنہائی میں لبیک کہو, ماں باپ کے ساتھ عزت و تقریم کہہ کر کہو. اس وقت تمہیں لبیک یاد کیوں نہیں آتا جب ماں باپ کے ساتھ بے حرمتی کرتے ہو؟ اس وقت تمہیں لبیک یاد کیوں نہیں آتا جب گناہوں کا ارتکاب کرتے ہو کہ ہم نے محفل میں لبیک کہا ہے؟ اس وقت تمہیں لبیک یاد کیوں نہیں آتا جب تم فجر, ظہر, عصر, مغرب کو بڑی آسانی سے ترک کر دیتے ہو؟ اس وقت لبیک یاد کیوں نہیں آتا جب تم روزوں کو بڑی آسانی سے چھوڑ دیتے ہو؟ اس وقت لبیک نعرہ کیوں یاد نہیں آتا جب تم اپنی شادیوں میں غیر شرعی رسومات ادا کرتے ہو؟ اس وقت لبیک نعرہ کیوں نہیں آتا جب تم حرام مال کماتے ہو؟ اس وقت لبیک نعرہ کیوں یاد نہیں آتا جس وقت تم سود کماتے ہو؟ اس وقت لبیک نعرہ کیوں یاد نہیں آتا جس وقت تم شراب نوشی کرتے ہو؟ اس وقت لبیک نعرہ کیوں نہیں آتا جب تم حرام کام کا ارتکاب کرتے ہو؟ اس وقت آقا کے لبیک نعرے کی یاد کیوں نہیں آتی؟ کیا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تم دھوکہ کر سکتے ہو؟ نہیں. اللہ پاک نے قرآن مقدس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اگر دین اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہو تو مکمل طریقے سے داخل ہو. جو رویہ تمہارا محفل ہے اسی رویے کو تنہائی میں رکھو. دیکھو حضرت مصعب بن عمیر کی ذات کو کتنا قیمتی لباس ہے, نوجوان ہے, اصیل و جمیل نوجوان ہے. آج ہم مصطفیٰ کریم کے عشق میں ایک وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے, آج ہم نیند کو قربان کر دیتے ہیں, آج ہم نیند کے خاطر نماز کو قربان کر دیتے ہیں, آج ہم نفس کے خاطر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر دیتے ہیں, ہمیں کوئی فکر نہیں رہتی, ہم چھوڑ دیتے ہیں, ہم ان گناہوں کا ارتکاب کر دیتے ہیں. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے عشق کو دیکھو, آ گئے حضور کی بارگاہ میں, حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کی یا رسول اللہ میں مسلمان ہو چکا ہوں, آقا میں مومن ہو چکا ہوں. آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے حضرت مصعب بن عمیر یہ کیا چیز تھی جو حضرت مصعب بن عمیر کو لباس کو اتروا دیا؟ یہ کون سی چیز تھی؟ یہ وہ عشق تھا, یہ وہ ایمان تھا. ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان کی حلاوت تھی, ایمان کی مٹھاس تھی, ایمان کی لذت تھی, ایمان کی چاشنی تھی. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایمان بھی تھا اور ان کے دل میں ایمان کی حلاوت بھی تھی. حضرت عمر کے دل میں ایمان بھی تھا اور ایمان کی حلاوت بھی تھی, اور حضرت صدیق اکبر کے دل میں ایمان بھی تھا اور ایمان کی حلاوت بھی تھی, ایمان کی مٹھاس بھی تھی. حضرت عثمان غنی کے دل میں ایمان بھی تھا اور ایمان کی حلاوت بھی تھی. حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کے دل میں ایمان بھی تھا اور ایمان کی حلاوت بھی تھی. کیسی مشکلات آئیں, کیسی پریشانیاں آئیں, لیکن انہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا. انہوں نے کبھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا. ہر اعتبار سے اللہ اس کے رسول کے فرمان کو آگے رکھا, اللہ اس کے رسول کے فرمان کو ترجیح دی. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ کہتے تھے یا رسول اللہ ہم آپ کے ہیں, یا رسول اللہ یہ جان آپ کی ہے, یا رسول اللہ یہ اولاد آپ کی ہے, یا رسول اللہ یہ دل آپ کا ہے, یا رسول اللہ یہ جگر آپ کا ہے, یا رسول اللہ یہ تن آپ کا ہے, یا رسول اللہ یہ مال آپ کا ہے. آقا اگر ہم آپ سے محبت کرتے ہیں تو میرے آقا آپ جہاں حکم دیں گے ہم اپنے سر کو لے آئیں گے, ہم اپنے سر کو لے آئیں گے. آج ہم کہتے ہیں غلام ہے, غلام ہے, غلام کے رسول کے غلام ہے, غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے. آپ جانتے ہو کہ یہ نعرہ بڑا آسان ہے, اس لیے جانتے ہو کہ آپ سے کوئی موت نہیں مانگے گا, آپ سے کوئی سر نہیں مانگے گا. آپ جانتے ہو کہ محفل میں نعرہ لگا دو, کون پوچھے گا کل کو, کون پوچھے گا؟ اگر مصطفیٰ کریم کے غلام بننا چاہتے ہو, اگر غلامی رسول میں تمہیں موت بھی قبول ہے تو غلامی رسول میں سنت رسول کو قبول کرو, غلامی رسول میں اطاعت رسول کو قبول کرو, غلامی رسول میں صحابہ کے عشق کو قبول کرو, غلامی رسول میں مصطفیٰ کے پیار کو قبول کرو, غلامی رسول میں مصطفیٰ کی اتباع کو قبول کرو. ابھی جا کر تم مومن اور سچے مسلمان ہو گئے. اس لیے کہ رب کائنات نے فرمایا محبوب قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. محبوب ان سے کہہ دو, محبوب ان لوگوں سے کہہ دو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے, اللہ تم سے محبت کرے, تو محبوب ان سے فرماؤ کہ تم مجھ سے محبت کرو, تم میری اتباع کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا, اللہ تم سے محبت کرے گا. اور کبھی بے دہانی میں تم سے کوئی گناہ بھی ہو جائے تو اللہ بڑا غفور رحیم ہے, تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا, تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. حضرت مصعب بن عمیر کا واقعہ آج کر رہا تھا. سیدنا مصعب رضی اللہ تعالی عنہ آقا کی بارگاہ میں آئے,
आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें देखा, लेकिन इनाम क्या मिला, इनाम क्या मिला। हजरत मुसअब बिन उमैर का ईमान देखें। कुछ अरसे के बाद मदीने से कुछ लोग हुजूर की बारगाह में आए, हजरत हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मदीने में कुछ लोग हैं जो आपकी रिसालत का इकरार करते हैं, मदीने में कुछ लोग हैं जो आपकी नबूवत का इकरार करते हैं, मदीने में कुछ लोग हैं जो आपको नबी मानते हैं, मदीने में कुछ लोग हैं जो आप दावत लाए हैं उस दावत को कबूल करते हैं। आका, लेकिन कमी है तो किसी दाई की, आका कमी है तो किसी कारी की, आका कमी है तो किसी मुबल्लिग की, आका कमी है तो किसी वाइस की, आका किसी वाइस को भेज दें, आका हमारे साथ किसी मुबल्लिग को भेज दें जो उन्हें आपके और आपके अल्लाह उसके रसूल के फरमान सिखा दे। आका किसी ऐसे दाई को भेज दें, किसी ऐसे मुबल्लिग को भेज दें। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसका इंतखाब फरमाया? सामाईन मुहतरम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुसअब बिन उमैर से फरमाया, मुसअब जाओ जाकर और मदीने में तबलीग करो, मुसअब जाओ जाकर और मदीने में अल्लाह उसके रसूल का फरमान लोगों को सुनाओ, मुसअब जाओ जाकर और मदीने में दीन की तबलीग करो। हजरत मुसअब बिन उमैर असद बिन जुरारा के साथ तबलीग करने लगे, तबलीग करने लगे, और इस तबलीग का इनाम आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में 72 मुसलमान हुजूर की बारगाह में लाकर हजरत मुसअब बिन उमर ने लाकर हुजूर की बारगाह में पेश किए, हजरत मुसअब बिन उमैर की बारगाह में लाकर पेश किए। ये वो हजरत मुसअब बिन उमैर है कि जंग उहद में जब शहीद हो गए, बात तवज्जो से सुने, जब जंग उहद में हजरत मुसअब बिन उमैर की शहादत हो गई, ये वो मुसअब बिन उमैर जो ऐसा लिबास पहनते थे कि दूसरे मुल्क से इनका लिबास बनकर आता था, ऐसी खुशबू इस्तेमाल करते थे कि उन जैसी खुशबू कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर पाता था। ये मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनके दस्ते मुबारक में झंडा अता फरमाया, जब एक दुश्मन ने इन पर वार किया तो दायां हाथ कट गया। हजरत मुसअब बिन उमैर ने उस परचम को बाएं हाथ में ले लिया, और जब बाएं हाथ भी कट गया तो उस परचम को सीने से लगा लिया और एक नेजा मारा हजरत मुसअब बिन उमैर के सीने में, जो सीने से पार हो गया, और हजरत मुसअब बिन उमैर ने जाम शहादत नौश फरमा दिया। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हजरत मुसअब बिन उमैर की नौशा मुबारक के करीब आए तो मेरे आका ने एक आयत मुबारक की तिलावत की, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि। बाज़ मोमिनीन ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह के साथ जो अहद किया था उसे पूरा करके दिखाया। और फिर हजरत मुसअब बिन उमैर की नौशा मुबारक पर मुतवज्जे हुए और फरमाया, मुसअब तुम वो थे जो मक्के के अंदर ऐसा लिबास पहनते थे, ऐसा लिबास पहनते थे कि तुम्हारे जैसा लिबास कोई दूसरा नहीं पहनता था। ए मुसअब तुम वो हो, तुम वो खुशबू इस्तेमाल करते थे, तुम जैसी खुशबू कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं करता था। ए मुसअब आज तुम्हारे बाल बिखरे हुए हैं, और सैयदना मुसअब बिन उमैर के कफन में जो चादर थी वो चादर इतनी छोटी थी कि आपका सर ढकते थे तो पैर खुले रह जाते थे, और पैर ढकते थे तो सर खुला रह जाता था। मेरे आका ने फरमाया, मुसअब की चादर सर से ढक दो और मुसअब के पैरों पर घास डाल दो। सामाईन मुहतरम, ये वो लोग हैं, मेरे आका ने फरमाया बरोज़ महशर में ये बड़ी शान से अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे, अल्लाह इन्हें आला जन्नत में रखेगा, और जो इनको सलाम भेजेगा ये उसके सलाम का जवाब भी देंगे। ये वो लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलकिन ला तशऊरून। ऐ लोगों, तुम मेरे शुहदा को मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा है, लेकिन तुम उनकी जिंदगी का शऊर नहीं रखते, तुम्हें उनकी जिंदगी का कुछ खबर नहीं। सामाईन मुहतरम, हजरत मुसअब बिन उमैर का इश्क देखें, हजरत मुसअब बिन उमैर का इश्क देखा। अब आए हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह का इश्क देखें। ये वो लोग थे जिनके दिल में ईमान था, और ईमान के साथ साथ ईमान की मोहब्बत थी, ईमान की हलावत थी। खुदा का वास्ता देकर लेता हूं आपको, अपने ईमान का जायजा लें, अपने ईमान का इस्तफसार करें, अपने ईमान के साथ साथ अपने ईमान के अंदर हलावत पैदा करें। अगर अल्लाह उसके रसूल को माना है तो अल्लाह उसके रसूल की भी मानो, अल्लाह उसके रसूल को अगर माना है तो हर कदम कदम पर अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो, तब जाकर तुम एक पक्के और सच्चे मोमिन कहलाओगे। ये क्या कि महफिलों में अपना रवैया दूसरा रखते हो और तन्हाई में जाकर बड़े बड़े गुनाहों का इर्तिकाब कर देते हो। सामाईन मुहतरम, हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह, जंग खंदक का मौका है, हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह खंदक खोद रहे हैं, खंदक खोदते खोदते एक बड़ी सी चट्टान आई। ये मैं आपको बुखारी की रिवायत बता रहा हूँ। खंदक खोदते खोदते एक बड़ी सी चट्टान आई, और चट्टान आने के बाद हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह और चंद सहाबा हुजूर की बारगाह में पहुंचे और अर्ज की, या रसूल
रसूल अल्लाह खंदक खोद रहे थे, लेकिन एक बड़ी सी चट्टान आ गई। आका वो हमसे हिल नहीं रही, आका वो हमसे मस नहीं हो रही, आका करें तो क्या करें। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि तुम औरों को जाकर ले जाओ और सहाबा को जाकर ले जाओ और जो मेहनत कर रहे हैं उनको लेकर ले जाओ। अल्लाह अकबर, मेरे आका की सीरत, मेरे आका का किरदार। मेरे आका ने फरमाया चलो मैं चलता हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मेरे आका आने के बाद खंदक में फरमाया कि मैं खुद उतरूंगा। दिखाए मुझे कोई ऐसा पीर जो अपने मुरीदों की खुद खिदमत करता हो, दिखाए मुझे कोई ऐसा सज्जादा जो अपने मुरीदों के साथ मिलकर काम करता हो। दुनिया की सबसे अजीम शख्सियत, दुनिया की सबसे अजीम शख्सियत मेरे आका इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप देखें मस्जिद नबवी के मौके पर खुद ईंटें उठाते थे। बताएं अगर कोई मुअज़्ज़ज़ है, बताएं कोई अगर बहुत बड़ा पीर है तो मेरे आका से बड़ी शख्सियत किसकी है, मेरे आका से बड़ा रुतबा किसका है। लेकिन मेरे आका की सीरत देखें, मेरे आका का किरदार देखें। आज बड़े बड़े सज्जादगान, एक पानी पिलाने के लिए खादिम मुकर्रर होता है, एक फला काम करने के लिए खादिम मुकर्रर होता है, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ मिलकर खंदक खोद रहे हैं और फरमाया कि मैं उतरता हूँ। वो चट्टान जो हिल नहीं रही थी, जो मस नहीं हो रही थी, मेरे आका ने जब खंदक में उतरने के बाद एक ही ज़र्ब लगाई और एक ही ज़र्ब में वो चट्टान रेजा रेजा हो गई, वो चट्टान बालू की तरह बिखर गई। सामाईन मोहतरम, उस वक्त मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह ने देखा। आका के इश्क ने गवारा न किया और उन्होंने देखा कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भूख की वजह से वलबिसना सलातत अय्याम ला नदूक़ वला ज़ाक़ा कि 3 रोज से मेरे आका ने कुछ नहीं खाया। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह का इश्क देखें कि मेरे आका की मोहब्बत में आका से इजाजत ली, या रसूल अल्लाह क्या मुझे इजाजत देते हैं कि मैं अपने घर चला जाऊं। मेरे आका ने फरमाया जाबिर अपने घर चले जाओ। घर आया, घर आने के बाद हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह ने अपनी एलिया से फरमाया कि मैंने आका के चेहरे को देखा है, भूख के असरात नजर आ रहे हैं। मेरे आका ने 3 रोज से कुछ नहीं खाया है, आका के पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए हैं। क्या घर में कुछ खाने को है कि मैं आका का इंतजाम कर दूं, कि मैं आका की दावत कर दूं, क्या घर में कुछ है। उनकी एलिया ने फरमाया हाँ चंद सा गेहूं है और 1 बकरी का बच्चा है। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह ने फरमाया ठीक है तुम आटा गूंदो और मैं इस बकरी के बच्चे को ज़िबा करता हूं और आका की दावत करता हूं। सहाबा इकराम के दिल में आका की कितनी मोहब्बत थी, आका का कितना प्यार था, ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनके दिल के अंदर आका के इश्क का चराग कैसा रोशन था और इसकी शुआएं कितनी दूर तक जा चुकी थी और वो आका से कितना प्यार करते थे, वो आका से कितनी मोहब्बत करते थे। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह हुजूर की बारगाह में आए और आकर के उनकी एलिया ने फरमाया कि आप जा तो रहे हैं, खाने का इतना इंतजाम नहीं है, ख्याल रखना कि आप चुपके से हुजूर की बारगाह में अर्ज करना कि आका मुख्तसर लोगों को ले आए, तकरीबन 10 से 15 लोगों को ले आए और खाने की दावत हमारे घर में है, आप तशरीफ ले जाएं। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए हुजूर की बारगाह में और चुपके से कान में कहा, हजरत जाबिर ने आका करीम के कान में कहा या रसूल अल्लाह घर तशरीफ ले जाएं, आका मुख्तसर सा इंतजाम किया है। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजो शरिया ताजो शरिया, ताजो शरिया ताजो शरिया, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कान में हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह घर तशरीफ ले जाएं और अपने साथ चंद अफराद को ले जाएं, आका मुख्तसर सा इंतजाम था मैंने आपके लिए किया है, आका घर तशरीफ ले आए। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कान में हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह ने कहा, लेकिन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर से बुलंद आवाज से कहा ऐ खंदक वालो चलो चलो जाबिर ने हमारी दावत की है, ऐ खंदक वालो चलो चलो जाबिर ने हमारी दावत की है। अहले खंदक तकरीबन कमो बेश 1000 अफराद थे, लेकिन दावत की इतनी कैपेसिटी नहीं थी, दावत तकरीबन 10 से 15 अफराद की थी। लेकिन मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अहले खंदक को हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह के घर ले आए और घर लाने के बाद मेरे आका ने फरमाया जाबिर हांडी को चूल्हे पे चढ़े रहने देना और मैं आ जाऊं तो उस हांडी को उतारना। मेरे आका घर में तशरीफ ले गए, तशरीफ ले जाने के बाद अपने लुआब दहन को उस हांडी में डाल दिया और अपने दूसरी मर्तबा लुआब दहन को उस आटे में डाल दिया और फरमाया कि रोटियां बनाओ और अपने साथ किसी और को भी बुला लो, इसलिए कि इसमें इतनी अल्लाह ने बरकत दाखिल कर दी है कि तुम बनाते बनाते थक जाओगी लेकिन इसकी रोटियां कम नहीं होंगी। सामाईन मोहतरम जितने भी खंदक वाले थे उन सब ने सैर होकर के खाने को खाया और रिवायत भी फरमाते हैं कि वो खाना बच भी गया और हमने आस पड़ोस में उस खाने को तकसीम फरमाया।
یہ میرے آقا کا ایک عظیم معجزہ تھا، یہ میرے آقا کی ایک بلند شان تھی جو اللہ رب العزت نے بلند فرمائی۔ آپ دیکھیں ذرا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ کے دل میں کس معیار کی تھی، کس لیول کا عشق تھا، کتنی محبت حضور پاک علیہ السلام سے صحابہ کرتے تھے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اس بخاری شریف کی حدیث بیان کر کے میں انشاءاللہ الرحمن اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا کہ میرے آقا نے فرمایا اگر تم بھی چاہتے ہو کہ تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت آ جائے، کہ تمہارے دلوں میں ایمان کا عشق کے ساتھ چراغ بھی روشن ہو جائے، ایمان کے معطر کے ساتھ تم بھی معطر ہو جاؤ، تو میرے آقا نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، یہ تین خوبیاں اپنے دل میں پیدا کر لو، یہ تین خوبیاں۔ اے پیپلسانے والا کے سخی لوگوں، اے پیپلسانہ کے آقا کریم علیہ السلام سے محبت کرنے والے لوگوں، اگر تم حضور پاک علیہ السلام سے سچی محبت کرتے ہو تو میرے آقا کے فرمان کو، اس تین فرامین کو اپنے دل میں پیدا کر لو، یقیناً تمہارے دل میں حضور پاک علیہ السلام کی محبت کا چراغ روشن ہو جائے گا۔ حضور پاک علیہ السلام کے عشق کا چراغ ایسا روشن ہوگا کہ بڑی سے بڑی آندھیاں چاہے گی اس چراغ کو نہیں بجھا سکیں گی۔ میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ تین خصلتیں، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول کو سب سے بڑھ کر جانو، اللہ تمہیں ایمان کی حلاوت کو عطا فرما دے گا۔ وان یحب المرء لا یحبہ، جس کسی سے محبت کرو تو صرف اللہ کے لیے محبت کرو۔ وان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، کہ ایمان کے بعد کفر پر لوٹائے جانے کو اتنا برا جانو، اتنا برا جانو جتنا برا ایک آگ میں کودنے کو جانتے ہو۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں یہ تین خوبیاں اللہ ہم سب کے دلوں میں داخل فرما